اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ نیک اعمال انسان کے ایمان کے قوی ہونے کا، اسٹرانگ ہونے کا سبب کیسے بنتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر صدقہ دیتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا خدا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں یا اسی طرح کے دوسرے نیک کام انجام دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سبب بن سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل صالح کی روح حقیقت میں وہی خدا کی طرف توجہ کرنا ہے، اور خدا کی طرف توجہ کرنا ہمارے ایمان میں زیادتی کا سبب ہے۔ یہ اس کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن اور اس کا ایک جواب۔ جس طرح عمل صالح ایمان کو اسٹرانگ کرتا ہے، اسی طرح گناہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، تو آہستہ آہستہ ان کی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ نہ یہ رغبت و محبت کے ساتھ خدا کی طرف کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ خدا کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس طرح ڈائریکٹلی آیات کو نہیں جھٹلا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس قسم کے حالات پیدا ہونے کی سمٹم یہ ہے کہ انسان اگر چاہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے وہ 2 رکعت نماز پہاڑ سے زیادہ بھاری محسوس ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی کئی گھنٹے کی مووی اور بے فائدہ باتوں میں وقت گزار دیا جائے تو وہ اس پہ بھاری نہیں ہوتی، لیکن 2 منٹ کی نماز اس کی نگاہ میں اس قدر بوجھل ہوتی ہے گویا پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ چونکہ ہمارا ذہن مٹیریلسٹک مطالب سے زیادہ وابستہ رہتا ہے، اس لیے ہم معنوی بلندی اور ارتقاء کو سمجھ نہیں پاتے۔ انسان کے کمال کے سفر میں قرآن مجید جو کانسیپٹ یوز کر رہا ہے، ان سے آج اس سیشن میں فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ان میں سے ایک نور اور ظلمت ہے۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے ہیں، ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے سردار طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خداوند کریم انسانوں کے لیے نور کی ایک دنیا کو تصویر کی شکل دیتا ہے۔ وہ بندہ جو عالم ظلمت سے عالم نور میں قدم رکھتا ہے، اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کسی بیابان میں رات کی تاریکی چھا جائے اور یکا و تنہا رہ جائے، تو پھر اسے اچانک کہیں پر روشنی نظر آ جائے، تو اس نورانی خطے کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک امید قائم ہو جاتی ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنا اس روشنی والی جگہ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو وہ پوائنٹ بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس روشنی کے سورس تک، اس کے سینٹر تک پہنچ جاتا ہے۔
قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اس قسم کے نور کا سورس ہے. اللہ نور السماوات والارض. سورہ نور آیت 35. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اگر ہم اس کی طرف اپنا سفر شروع کریں، یعنی اس نور کی طرف اپنا سفر شروع کریں اور اس سورس کی طرف بڑھتے جائیں، تو نور زیادہ اور شدید تر ہوتا جائے گا اور ہمارے وجود کو اور زیادہ روشن کرے گا. اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیچھے ظلمت کا ایک سمندر ہے. قرآن کریم نے کس قدر خوبصورت انداز میں اس کی تصویر کشی کی ہے. سورہ نور آیت 39-40. وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں ان کے کام ایسی تاریکیوں کی مانند ہیں کہ جیسے گہرے سمندر میں ہوں اور سمندر کی موجیں ان کو چھپا رہی ہوں، اور موج کے اوپر موج ہے جس کے اوپر بادل ہے. ایسی تاریکیاں ہیں جو باز کے اوپر باز ہیں. جب بھی غرق ہونے والا ہاتھوں کو باہر لاتا ہے تو اس کو نہ دیکھ سکے گا، اور جس کو اللہ نور عطا نہیں کرتا اس کے پاس کہاں سے نور آئے گا. مگر وہ مومن شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور ظلمت کے سمندر سے آزاد کیا ہے اور وہ عالم نور میں انٹر ہو گیا ہے، تو اس کی قدرت میں ہے کہ نور کی روشنی میں آگے بڑھے. اور اب یہ جو آگے بڑھنا ہے یہ کہاں تک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی سرحد اور باؤنڈری نہیں. ایک بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ نور محسوس ہونے والا نور نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مرکز نور کو، کہ جسے ایمان کا پہلا سٹیج کہتے ہیں، پہلا مرتبہ کہتے ہیں، حاصل کریں اور قدم بقدم اس سورس کی طرف، نور کے سورس کی طرف یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیں. اور اللہ تعالیٰ بھی اس سفر میں انسان کی مدد کرتا ہے. یوں ہی انسان ایمان کے پہلے مرتبے میں قدم رکھتا ہے، اسی مقام پر اللہ کی عنایت اس پر ہوتی ہے اور اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 11. جو اللہ پر ایمان لایا تو اللہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے. جس نے نور ایمان کی ہدایت حاصل کر لی وہ ایسا انسان ہے گویا کہ وہ مردہ تھا کہ اللہ نے اس کو نور ایمان سے زندہ کیا ہے. سورہ انعام 122. کیا وہ بندہ جو مردہ دل تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اور اس کے لیے نور کو وجود دیا ہے تاکہ اس نور کی روشنی میں لوگوں کے درمیان راستے کو طے کرے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پھنسا ہوا ہے اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا؟ عالم نور کے مقابلے میں عالم ظلمت ہے. جتنا بھی انسان نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اس نورانی مرکز اور عالم نور سے دور ہوتا جاتا ہے اور عالم ظلمت یعنی اندھیروں اور تاریکیوں میں پھنستا چلا جاتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ہاتھ پکڑے اور ہمیں عالم ظلمت سے نکال کر عالم نور میں وارد کر دے، اس کی ضروری شرط ایمان ہے. اس کے برعکس کفر سبب بن جاتا ہے کہ انسان تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جائے اور خدا کی ولایت سے خارج ہو جائے اور شیطان اور طاغوت کو اپنا ولی بنا دے. عالم نور میں آگے بڑھنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے. جتنی روح ایمان قوی اور اسٹرانگ ہوتی ہے اتنا ہی عمل بہتر اور صالح تر ہوتا ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ نورانیت عطا کرتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 10. پاکیزہ باتیں اس کی اوپر کی طرف جاتی ہیں اور نیک عمل اس کو
بلندی بخشتا ہے۔ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس آیت کو کچھ اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ وہ چیز جو انسان کو خدا کی طرف اوپر لے جاتی ہے حقیقت میں وہی کلمہ طیب ہے، اور کلمہ طیب اس ارادے کو کہتے ہیں کہ انسان خدا کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پہلا درجہ ایمان کا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور انسان اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ توحید پر ایمان انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ چیز جو اس کے ایمان کی بلندی کا سبب بنتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا جوہر خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ جو نمازیں ائمہ اطہار پڑھا کرتے تھے، جب وہ نماز کو شروع کرتے تھے تو پھر سوائے اللہ کی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، بلکہ تمام غیر اللہ سے غافل ہوتے تھے۔ اس طرح کا عمل صالح انسان کو کئی فاصلوں کئی فرسخ آگے بڑھا دیتا ہے، اور نماز بہترین عمل صالح ہے۔ جی ہاں، یہی 2 رکعت کی نماز جس کو ہم انتہائی سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جھکتے ہیں اور سیدھے ہوتے ہیں، اگر حقیقت میں نماز ہو تو ایسا بہترین عمل ہے جو انسان کو کمال کے درجات میں اور خدا کے قرب میں اوپر لے جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر نظر ڈالی جائے گی اور ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ نور ایمان کو ہمارے دلوں میں روشن کرے اور گناہ کی تاریکیوں اور ظلمتوں سے دور رکھے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم آمین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔